السلام علیکم۔ میں اور سونیا پھر پیرس میں جھیل کے کناروں والے کاٹیج میں آ بیٹھے۔ اپنی بیٹی اعلیٰ بی بی کو بھی ساتھ لے آئی۔ سونیا نے اعلیٰ بی بی اور کبریا کو جنم دیا تھا۔ ان میں سے ایک اعلیٰ بی بی سونیا کے ساتھ رہتی تھی اور کبریا علی آمنہ کے پاس رہا کرتا تھا۔ ان دنوں بابا صاحب کے ادارے کی اسکول کی چھٹیاں تھیں، اس لیے اعلیٰ بی بی ہمارے ساتھ پیرس میں تفریح کے لیے آ گئی تھی۔ ہمارے تینوں بیٹے علی، پارس اور پورس اور تینوں بہویں ثانی، فہمی اور ہونے والی بہو جینی سب مختلف معاملات میں مختلف ملکوں میں مصروف تھے۔ ویسے تو سونیا بھی مصروف تھی، لیکن اس کی مصروفیت صرف نارنگ تک محدود تھی، اور میں نے ایک آدھ بار امریکی اکابرین کو اشارتاً یہ کہہ دیا تھا کہ ہم خاموش تماشائی کی طرح ان کی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد میں نے پھر ان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری طرف سے انتقامی کارروائی کچھ اس طرح ہو رہی ہے کہ انہیں دشمن دوسرے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دشمنوں کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ جب تک وہ ہمیں کھل کر میدان عمل میں آنے پر مجبور نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہم پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکیں گے۔ پہلے تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر شام میں ہم پر ہر طرح کے الزامات لگا رہے تھے، کیونکہ ہم میں سے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں موجود تھے اور اسلامی ممالک کی حمایت میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ خود اسلامی ممالک اپنے باہمی اتحاد کے حامی نہیں ہیں اور امریکہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ اقوام متحدہ اور بڑے ممالک کی حمایت حاصل کرتے، ہم خاموشی سے شام چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس کے بعد اب تک ہماری طرف سے کوئی واضح طور پر انتقامی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ سونیا نے مجھ سے کہا وہ ہمیں کھل کر میدان عمل میں لانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں ایسا کوئی سبق سکھایا جائے کہ وہ میدان عمل میں ہمارے انتظار کرتے رہیں اور پھر ان کا انتظار ناکامی میں بدل جائے۔ بازی اس طرح پلٹ جائے کہ ہم پر الزام دیتے دیتے خود ان پر الزامات عائد ہونے لگیں۔ میں نے موبائل فون کے ذریعے ایف بی آئی کے یوگا جانے والے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں۔ ہاں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسا ٹیلی پیتھی کا شہنشاہ ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ وہ میرے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں بھائی، میں تو یہ مانتا ہوں کہ بڑے فولادی دماغ والے ہو، تمہارے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں جا سکتا، اس لیے فون کے ذریعے آیا ہوں۔ کوئی خاص بات ضرور ہے، اس لیے فون کیا ہے۔ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارے ملک کے اکابرین، تمہارے آرمی ہیڈ کوارٹر والے اور تمہارے دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سراغ رساں کے افسران آپس میں باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تو وہ سب ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے۔ کیا اتنے بڑے امریکہ میں صرف تم ہی ایک یوگا جانے والے ماہر ہو؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی۔ اگر تمہارے جیسے یوگا جانے والے چند اور افسران ہوتے اور وہ ہمارے خلاف منصوبے بناتے تو ان منصوبوں کا علم ہمیں نہیں ہوتا، لیکن اب تک جو کچھ ہمارے خلاف سوچا جا رہا ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ بائی دا وے، ہم یوگا کے چند ماہرین پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا وہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوں گے؟ پلیز مذاق نہ اڑائیں۔ ہم تنویمی عمل کے ذریعے اپنے ذہین افسروں کے دماغوں کو اس طرح لاکڈ کر دیں گے کہ آپ جیسا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جانے والا ان کے دماغوں میں نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے بعد ہم منصوبے بنائیں گے۔ چلو اچھا ہے، اتنی عقل تو آئی کہ تنویمی عمل کے ذریعے اپنے ذہین افسران کے دماغوں کو لاک کرو گے، انہیں شراب و شباب سے دور رکھو گے تاکہ وہ کوئی نشہ نہ کریں اور ہم جیسوں کے لیے اپنے دماغ کے دروازے نہ کھولیں۔ مسٹر فرحاد، میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آج آپ ہماری بھلائی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بابا صاحب کے ادارے پر 2 بار ناکام حملوں کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ان حملوں سے بابا صاحب کا ادارہ بری طرح تباہ ہو جاتا، لیکن اس سے زیادہ تم لوگ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے اہم راز تمہارے افسران اور اعلیٰ کابرین کے دماغوں سے معلوم کیے جا رہے ہیں۔ تمہارے 24 ٹیلی پیتھی جانے والے کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے ہیں اور سب نے اپنی اپنی ایک الگ ٹیم بنا لی ہے۔ ادھر آندرے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمہارے ملک کا وفادار ہے۔ تیج پال کے ٹیلی پیتھی جانے والے بھی بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جیکی اولڈ نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، لیکن وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وہ باغی ہے اور اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو وہ ہم لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم بے خبری میں ہی اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کی کوتاہیوں کے سبب نقصانات اٹھاتے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مہربان ہو کر کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہم سے انتظار نہیں ہو رہا۔ کیسا انتظار؟ اس بات کا انتظار کہ تم لوگ کب اپنے منصوبوں پر عمل کرو گے کہ ہم اور بابا صاحب کے ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے کھل کر میدان عمل میں تمہارے خلاف آئیں۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، اب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو کھل کر میدان عمل میں آنے پر مجبور کریں۔ سیدھی سی بات ہے، ہم جوانی کی ابتدا سے سپاہیوں کی سی زندگی گزارتے آئے ہیں، بہت دنوں تک گھر کی 4 دیواری میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا یہ تمہاری حکمت عملیہ کہ ہم خود ہی بیزار ہو کر تمہارے مقابلے پر دنیا والوں کے سامنے چلے آئیں؟
مسٹر فرہاد، کیا یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ ہم ایک سمجھوتے کے تحت اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو ایک دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچائیں؟ کیا یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ تم لوگ ہمیں مجبور اور بے بس بنا کر اپنے زیر اثر رکھنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو؟ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ سونیا کچن میں کافی تیار کر رہی تھی اور اعلیٰ بیوی میرے کمرے میں ایک سوئنگنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہی تھی اور کبھی چھت کو تک رہی تھی۔ میں نے فون بند کرنے کے بعد پوچھا، تم یہاں کب آئیں؟ کیوں پاپا، اس کمرے میں آنے پر پابندی ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ میں نے بھی تو سوال کیا ہے، اس سوال میں جواب بھی ہے۔ اگر پابندی نہیں ہے تو میں آئی ہوں، اگر پابندی ہے تو چلی جاتی ہوں۔ تم سے تو تمہارا باپ بھی بات نہیں کر سکتا۔ میں کب چاہوں گا کہ میری پیاری سی گڑیا سی بیٹی میرے سامنے نہ رہے اور کسی دوسرے کمرے میں چلی جائے؟ پاپا 2-4 برس کی بیٹی ہو تو اسے گڑیا گڈی کہا جاتا ہے۔ اب تو میں 10 برس کی ہو چکی ہوں۔ بائی دا وے، میرے اس کمرے میں آنے سے آپ کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں؟ تمہاری ماں نے تمہیں ایسی تربیت دی ہے کہ اس عمر میں تمہیں ماہر نفسیات بنا دیا، یعنی کہ تم اب اپنے باپ کے چہرے کو بھی پڑھنے لگی ہو۔ سونیا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اعلیٰ بیوی نے کہا، میں تو یہاں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، پاپا نے ہی کہنا شروع کیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ شیطان کی خالہ یہاں کر بیٹھی ہوئی ہے اور میری باتیں سن رہی ہے۔ سونیا نے مجھے کافی کا ایک مگ دیتے ہوئے کہا، اس کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو 7 برس کی عمر میں یہاں سے امریکہ تک عملی زندگی گزاری ہے، دشمنوں کے چھکے چھڑائے ہیں۔ اس لیے تو جناب تبریزی نے کہا تھا کہ اسے بابا صاحب کے دائرے میں محبوس کر دو، اسے باہر نہ جانے دو، اس کی تربیت مکمل ہونی چاہیے۔ میں نے کھڑکی کے باہر دور جھیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ہم بڑی دیر سے ہیں، آؤ کافی لے کر باہر چلیں، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اعلیٰ بیوی نے کہا، میں یہاں رہوں گی اور آپ لوگوں کے پیچھے نہیں آؤں گی اور نہ ہی آئندہ آپ کی باتیں سنوں گی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا میری بیٹی ناراض ہو گئی ہے؟ بیٹی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ کو موقع دے رہی ہوں کہ باہر جائیں اور ماما سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ دل کی باتیں کرتے رہنے سے دماغ کا بوجھ ہلکا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میری ماں، تم آخر پارس اور پورس کی بہن ہو، ان کے انداز میں ہی گفتگو کرو گی۔ میں سونیا کے ساتھ کاٹیج سے باہر آیا، پھر ہم دونوں کافی کی چسکیاں لیتے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جھیل کے کنارے آ گئے۔ اعلیٰ بیوی چیئر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی اور وہاں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم جھیل کے کنارے پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر میز کے پاس آئی۔ وہاں میرا موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، پھر ایک بار احتیاطاً کھڑکی سے ہمیں دیکھا۔ ہم اس کی طرف پشت کیے جھیل کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر موبائل فون آن کیا، پھر اس کا ری ڈائل کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر FBI کے اعلیٰ افسر نے پوچھا، ہیلو کون ہے؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تعجب ہے، جب تم مجھے نہیں جانتی ہو تو میرا نمبر کیسے ڈائل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں دوسرے کمرے سے اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی، وہ اس نمبر پر کسی سے باتیں کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے تجسس ہوا تو میں انتظار کرنے لگی، جب پاپا کاٹیج سے باہر چلے گئے تو میں ری ڈائل کا بٹن دبا کر آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی مجھ سے مسٹر فرہاد علی تیمور باتیں کر رہے تھے، کیا تم مسٹر فرہاد کو پاپا کہہ رہی ہو؟ بالکل، اس لیے کہ وہ میرے پاپا ہیں اور جنہیں آپ میڈم سونیا کہتے ہیں وہ میری مما ہیں اور میرا نام اعلیٰ بیوی ہے۔ میں نے اپنا خاندانی شجرہ بتا دیا۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی شجر ہو تو آپ بھی بتا دیں کہ اس شجر میں کتنی شاخیں اور کتنے پھل لگے ہوئے ہیں۔ پھل سے مراد بچے ہیں۔ اگر کوئی میری عمر والی بچی ہو تو میں اس سے دوستی کروں گی۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاپا ہم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے اور تم میری بیٹی سے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بڑے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو اپنے بچوں کو لڑائی جھگڑا کیوں سکھاتے ہیں؟ واہ بیٹی، تم نے تو بڑے پتے کی بات کی ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ میں 10 برس کی ہو چکی ہوں، اب 11واں برس چل رہا ہے۔ ایسے تو میری بیٹی بھی 10 برس کی ہو چکی ہے، لیکن اب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ رہتی ہو۔ نہیں، میں دونوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ مما کے ساتھ زیادہ اس وقت رہتی ہوں جب وہ بابا صاحب کے ادارے میں رہتی ہیں، کیونکہ میں وہیں تعلیم اور تربیت حاصل کر رہی ہوں۔ وہ لوگ مجھے اس ادارے سے باہر نہیں جانے دیتے۔ ابھی اسکول کی چھٹیاں، اس لیے یہاں پیرس میں جھیل کے کنارے والے کاٹیج میں آ گئی ہوں۔ تمہیں بابا صاحب کے ادارے سے باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، میری مما اور پاپا کہتے ہیں میں بہت خوبصورت ہوں اور بہت بھولی ہوں۔ اگر میں ادارے سے باہر جاؤں گی تو ان کے بہت سے دشمن ہیں، وہ مجھے اغوا کر لیں گے۔ اس بار تو میں بہت ضد کر کے ان کے ساتھ یہاں پیرس آئی ہوئی ہوں۔ کیا آپ اپنی بیٹی سے دوستی کرائیں گے؟ ہاں بھائی، ضرور دوستی کراؤں گا۔ یہ بتاؤ کہاں رہتی ہو اور تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ اعلیٰ بیوی نے اسے اپنا پتہ اور فون نمبر بتایا، پھر پوچھا، کیا آپ گھر سے بول رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی گھر میں ہے؟ نہیں، میں اپنے دفتر سے بول رہا ہوں، ابھی گھر جا رہا ہوں۔ وہاں اپنی بیٹی سے کہوں گا کہ وہ تم سے باتیں کرے اور دوستی بھی کرے۔ میں آپ کو انکل کہوں؟ ہاں بیٹی، ضرور انکل کہو، مجھے تم سے باتیں کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ اگر آپ میرے انکل ہیں تو میری ایک بات ضرور مانیں۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر پاپا سے دوبارہ بات ہو تو انہیں کبھی یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ سے فون پر بات کی ہے۔ تو پھر میری بیٹی باتیں کرے گی تو کیا تمہارے پاپا نہیں دیکھیں گے؟ بالکل نہیں، وہ تو مما کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ رات کو ڈنر سے پہلے نہیں آئیں گے۔
अच्छी बात है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी बेटी तुमसे बातें करेगी, गुड बाय। फ़ोन बंद हो गया। आला बीबी ने भी फ़ोन बंद करके वहीं मेज़ पर रख दिया, फिर वापस स्विंगिंग चेयर पर आकर बैठ गई। मैंने सोनिया से कहा, मैं तुमसे कह रहा था कि उस शैतान की खाला को यहाँ ना लाओ, ये ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगी। कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मेरी तरह तरबियत हासिल करे। इदारे में तालीम हासिल करिए तो मेरे पास तरबियत भी हासिल करती रहेगी, इसलिए मैं इसे साथ रखती हूँ। ये तो ठीक है कि तुम उसे अपने साथ रखती हो, लेकिन पता है तुम मुझसे बातें करी और मैं उसकी खोपड़ी में था। वो शैतान की खाला FBI के आला अफसर से बातें कर रही थी। सोनिया ने चौंक कर पूछा, क्या? ये क्या कह रहे हो? वही कुछ कह रहा हूँ जो अभी उसके दिमाग में रहकर सुन चुका हूँ। उसने कुछ इस अंदाज से और ऐसे भोलपन से बात की है जैसे नादान लड़की हो, मगर चूंकि हमारी बेटी है इसलिए बातों बातों में उसने ये बात उस अफसर के कान में यानी कि दिमाग में डाल दिया कि हमें उसके अगवा होने का खतरा रहता है, इसलिए हम उसे इदारे से बाहर नहीं लाते हैं। लेकिन अब वो जिद करके बाहर आई है, इसका मतलब समझती हो? सोनिया ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, समझती हूँ। उसने दुश्मनों के लिए रास्ता हमवार कर दिया है, उन्हें समझा दिया कि वो इस कॉटेज में और यहाँ से अगवा किया जा सकता है, और जब उसे अगवा किया जाएगा तो हम उसके माँ बाप हैं, उसकी खातिर ज़रूर मैदान अमल में आएंगे और खुल कर आएंगे जैसा कि दुश्मन चाहते हैं। सोनिया फ़ौरन वहाँ से उठी और तेज़ी से चलती हुई कॉटेज की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके साथ चल रहा था। जब हम कमरे में पहुंचे तो सोनिया ने सख्त लहजे में पूछा, ए चुड़ैल की बच्ची, यहाँ क्या कर रही थी? मम्मा, लैंग्वेज प्लीज़, मैं चुड़ैल की नहीं आपकी बच्ची हूँ। सोनिया ने सख्ती से होंठों को भींच कर उसे देखा। मैंने पूछा, क्या तुम अगवा होना चाहती हो? यस पापा, मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकती। मैंने हैरान होकर पूछा, मैं परेशान हूँ, ये तुमने कैसे समझा? आप फ़ोन पर बातें कर रहे थे कि बहुत दिन गुजरते जा रहे हैं और अब आप मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। फिर आपने उनके जवाब में कहा कि दुश्मन चाहते हैं आप खुलकर मैदान अमल में आए, इसलिए वो किसी मंसूबे पर अमल करने में देर कर रहे हैं। लिहाजा मैंने सोचा उनके देर करने से पहले मैं जल्दी कर दूं और वह मुझे बच्ची समझकर ज़रूर अगवा करने आएंगे। मैंने उनसे कह दिया कि आप दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं और डिनर के वक्त ही वापस आएंगे, यानी अभी कम से कम 5-6 घंटे बाकी हैं। इन 5 घंटों में दुश्मन बहुत कुछ कर गुजरेंगे। सोनिया ने पूछा, अच्छा तो तुम ये हमारी परेशानियां दूर कर रही हो? मामा, वही होने वाला है जो होना चाहिए। वो अपने मंसूबे के तहत आप लोगों को मैदान अमल में आने पर मजबूर करेंगे। इससे बेहतर है कि ये खेल अभी से शुरू हो जाए। प्लीज़ मुझे अगवा हो जाने दें। देखो आला बीबी, मैं तुम्हें इदारे से समझा कर आई हूँ कि तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी जो हम बड़े करते हैं। तुम आपसे पहले अमेरिका में बड़े हंगामे कर चुकी हो, आइंदा हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। भाई, आप मेरी मम्मा हैं, आप मेरे पापा हैं, प्लीज़ 5 घंटों के लिए ज़रा कॉटेज से गैर हाजिर हो जाएं। मैंने और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा, फिर अपनी बेटी के दोनों तरफ आकर बैठ गई। उसके दोनों गालों को चूमकर कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अगर उन्होंने तुम्हें अगवा करके नुकसान पहुंचाया तो यही मैं भी सोच सकती हूँ कि मेरी मम्मा और मेरे पापा इतने खतरात से खेलते हैं, कभी उन्हें नुकसान पहुंचा तो मेरा क्या होगा? अगर आप दोनों मेरे मुतालिक ऐसे सोचते रहे और मैं आप दोनों के मुतालिक ऐसा सोचती रहूं तो फिर हम लोगों को आम इंसानों की तरह एक छोटा सा घर खरीद कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी को अपने दोनों बाजू में उठाकर चूमते हुए कहा, सोनिया जाओ लिबास तब्दील करो, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और अपनी आला बीबी को इस कॉटेज में तनहा छोड़ देंगे। दूसरी तरफ FBI के आला अफसर ने पेरिस की खुफिया एजेंसी के सुराग रसां से कहा, अपने बहुत ही होशियार बंदों को लेकर झील के पास जाओ और देखो 128 नंबर के कॉटेज में सोनिया और फरहाद हैं या नहीं, और अगर वो नहीं है तो क्या वहाँ 10 बरस की कोई लड़की नजर आ रही है? हम अभी जाकर मालूम करते हैं। मैं जल्द से जल्द इतला चाहता हूँ, इसलिए कि जो करना है उसके लिए वक्त बहुत कम है। उसके हुक्म के मुताबिक खुफिया एजेंसी के सुराग रसां जब उस झील के पास पहुंचे और दूर से उस कॉटेज को देखने लगे, उन्हें दरवाज़ा बंद नजर आया। उसमें से चीफ सुराग रसां ने FBI के आला अफसर से कहा, सर हम दूर से निगरानी कर रहे हैं, 128 नंबर का कॉटेज हमारे सामने मगर बहुत दूर है, उसका दरवाज़ा बंद है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लेकिन इतनी दूर से अंदर ये नहीं देखा जा सकता कि कोई मौजूद है या नहीं। आला अफसर ने कहा, मैंने ये जवाब सुनने के लिए तुम्हें वहाँ नहीं भेजा है। मुझे हर हाल में बताओ कि वहाँ सोनिया और फरहाद हैं या नहीं, और वहाँ 10 साल की लड़की है या नहीं। अगर तनहा है तो उसे जिस तरह भी हो अगवा करो, और इस तरह करो कि उनका कोई टेलीपैथी जाने वाला भी तुम में से किसी के दिमाग में ना पहुँच सके। और इसका तरीका एक ही है कि तुम उस लड़की के सामने भी गूंगे बने रहोगे। बड़े बड़े ममालिक की जितनी खुफिया एजेंसियाँ हैं उनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। बरसों से हम उन तमाम एजेंसियों के इंचार्ज और अहदेदारों को जानते रहे हैं जिनका तबादला एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में होता है, और जो नहीं आते हैं उनके बारे में भी हमारे टेलीपैथी जाने वाले सुराग रसां मालूमात फराहम करते रहती हैं। FBI के योगा जाने वाले अफसर ने उन सुराग रसानों से कहा था कि वो गूंगे बन करें, जबकि हम आसानी से किसी वक्त भी उनके दिमागों में पहुंच सकते थे क्योंकि वह सारे के सारे जाने पहचाने थे। हमारे कॉटेज के पास जाने वाले सुराग रसानों में से एक ने हौसला किया, फिर कॉटेज के हाथे में दबे कदमों चलता हुआ खिड़की के पास आकर झांका तो एक लड़की नजर आई। फिर उसने घूम घूम कर दूसरी और तीसरी खिड़कियों के जरिए देखा,
پتہ چلا کہ وہاں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، وہ سب آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آلا بی بی نے کہا، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر آ کر اسے دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، ابھی تم نے اپنے ایک انکل کو فون کیا تھا، تم اس کی بیٹی سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ ارے ہاں، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تمہارے انہیں انکل نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ان کی بیٹی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتی، اس لیے اس نے تمہیں وہاں بلایا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، ہاں چلوں گی، لیکن مما اور پاپا پتہ نہیں کب یہاں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں باہر سے دروازے کو لاک کر دوں گی، ان کے پاس دوسری چابی ہے، وہ کھول کر آ جائیں گے۔ ان سراغ رسانوں کو پہلے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس بچی کو وہاں سے لے جائیں گے۔ آلا بی بی ان کے ساتھ باہر آئی، ایک چابی سے دروازے کو لاک کیا، پھر ان کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر جانے لگی۔ اس نے خفیہ ایجنسی کے انچارج سے کہا، انکل سے فون پر بات ہوئی تھی، میں سمجھ رہی تھی وہ کسی دوسرے ملک سے بات کر رہے ہیں، اگر معلوم ہوتا کہ پیرس میں ہے تو میں ان کا پتہ پوچھ کر پہلے ہی چلی جاتی اور ان کی بیٹی سے ضرور دوستی کرتی۔ انچارج نے کہا، وہ پیرس میں نہیں ہے، لیکن اسی ملک کے دوسرے شہر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طیارہ چارٹر کر کے تمہیں لے آئیں۔ پھر اس نے موبائل فون کے ذریعے کسی سے کہا، ہم آلا بی بی کو ساتھ لا رہے ہیں، طیارے کو رن وے پر لے آؤ۔ آلا بی بی یوں اطمینان سے بیٹھی رہی، جیسے واقعی کسی نئی لڑکی سے دوستی کر کے اس سے سہیلی بنانے جا رہی ہو۔ میں نے سونیا کا موبائل فون لے کر برین آدم سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، ہیلو، تم کون ہو؟ میں انٹرپول کا وہی افسر ہوں جس نے 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو آپ کے حوالے کیا تھا۔ برین آدم نے خوش ہو کر کہا، او مسٹر، آپ ہیں؟ آپ نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ میں صرف ضرورت کے وقت رابطہ کرتا ہوں، اس وقت بھی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ ایلپا کو اپنے پاس بلائیں تاکہ ہم تینوں کے درمیان گفتگو ہو سکے۔ آپ صرف 5 منٹ کے بعد فون کریں، ایلپا میرے پاس موجود ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سونیا کے ساتھ منصوبہ بنا چکا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ 5 منٹ کے انتظار کے دوران میں ہم نے اس موضوع پر پھر گفتگو کی، اس کے ہر پہلو پر غور کیا۔ پھر میں نے فون پر برین آدم سے رابطہ کیا تو ایلپا کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر ان نون، میں آپ کا نام بھی نہیں جانتی، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا اور ہم سے اجنبی بن کر رہتے ہیں۔ میں نے کہا، شاید آپ کو میری باتوں میں سے یہ بات یاد رہی ہوگی کہ کبھی مجھے بھی آپ لوگوں سے کام پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں ضروری کام چھوڑ کر پہلے میری مدد کریں گے۔ ہاں ہمیں یاد ہے، ہم ضرور مدد کریں گے، لیکن آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں جب بھی کسی سے کچھ مدد لیتا ہوں تو پہلے اس کی مدد کرتا ہوں، پھر اپنا کام نکالتا ہوں۔ آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، بلکہ احسان کیا ہے۔ اب میرے پاس 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو گئے ہیں۔ میں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ 2 اور ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اور برین آدم دونوں ہی چونک گئے۔ وہ بولی، کیا واقعی 2 ٹیلی پیتھی جانے والے آپ کہاں سے فراہم کریں گے؟ پہلے 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو انٹرپول اور امریکہ والوں نے جیکی اولڈ سے چھین لیا تھا۔ کیا آپ جانتی ہے کہ جیکی اولڈ کے پاس 9 ٹیلی پیتھی جانے والے رہ گئے تھے، ان میں سے 3 لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، ایسے گم ہوئے ہیں جیسے مر چکے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ٹیلی پیتھی جانے والے بڑے سخت جان ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ بھی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہیں، آپ نے بھی کتنی مشکلوں سے گزر کر خود کو زندہ سلامت رکھا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 3 ٹیلی پیتھی جانے والے کہیں نہ کہیں روپوش رہ کر زندگی گزارے ہوں گے اور کبھی کسی نہ کسی دن ظاہر ہو جائیں گے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کئی ٹیلی پیتھی جانے والے روپوش ہو جاتے ہیں، پھر کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ آپ 3 کی نہیں 2 کی بات کر رہے تھے کہ 2 ٹیلی پیتھی جانے والے ہمارے حوالے کریں گے۔ وہ دونوں کون ہیں؟ وہ دونوں بھی جیکی اولڈ کے زیر اثر ہیں۔ اس بار جیکی اولڈ نے ان پر دوبارہ تنویمی عمل کر کے ان کی آوازوں کو لب و لہجوں کو بدل دیا۔ اس کے بعد ایک ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے ان میں سے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لب و لہجوں کو سن لیا اور انہیں اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے۔ اگر میں ٹیلی پیتھی جانتا تو ان کو فوراً اپنا معمول اور محکوم بنا لیتا۔ ایلپا نے کہا، ہم سمجھ رہے ہیں، اگر آپ ٹیلی پیتھی جانتے تو پچھلے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی ہمارے حوالے نہ کرتے، بلکہ انہیں اپنا معمول بنا لیتے۔ ہاں یہ ساری دنیا خود غرض ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں بھی خود غرض ہوں، تم بھی خود غرض ہو، لیکن خود غرضی کے باوجود ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے کام آ کر دشمنوں پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ آپ درست فرماتی ہیں۔ میں بے چین ہوں کہ آپ ان 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کے متعلق بتائیں۔ جلد بتاؤں گا، لیکن اس بار پہلے میں اپنا کام کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ ان 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو حاصل کر سکیں گی۔ ہم آپ سے وعدہ کر چکے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، خواہ وہ ناممکن ہو، ہم اسے ممکن کر دکھائیں گے۔ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک پہاڑ سے ٹکر لے رہا ہوں، ایک ایسے زبردست شخص سے میری دشمنی ہے کہ میں اسے کمزور بنا کر اور اسے اپنے پیچھے دوڑا دوڑا کر مارنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون شخص ہے؟ اس کا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ یہ سن کر ایلپا اور برین آدم چند لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ پھر برین آدم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ فرحاد لوہے کا چن ہے، اسے چبانے والے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ اسے ٹکر لے رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ میری ذاتی دشمنی ہے جو ناقابل شکست کہلاتا ہے۔ میں اسے ایسی شکست دوں گا کہ اس کے خاندان والے بھی عبرت حاصل کریں گے۔
برین آدم نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا کام کرنے کے لیے ہمیں فرحاد جیسے ناقابل شکست شخص سے ٹکر لینی ہوگی۔ جی ہاں، میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے شکست دینے کا اور اسے بری طرح ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہوں۔ اگر ایلپا ٹیلی پیتھی جاننے اور مزید 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ کر کے بھی میرا ساتھ نہ دے سکے اور فرحاد سے ٹکر لینے کے خیال سے خوفزدہ ہو جائے تو پھر مجھے افسوس ہوگا۔ ایلپا نے کہا یہ تو آپ ضرور تسلیم کریں گے کہ فرحاد سے صرف میں ہی نہیں سبھی خوفزدہ رہتی ہیں، لیکن میں آپ کا کام کرنے سے انکار نہیں کروں گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ کبھی فرحاد پر ظاہر نہ ہو کہ میں در پردہ تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ یہ مجھے منظور ہے۔ یہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا کہ میں تمہاری مدد کروں اور تم میری مدد کرتی رہی ہو۔ برین آدم نے پوچھا اب آپ بتائیں کہ فرحاد کے خلاف کیا قدم اٹھانا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں وہ قدم اٹھا چکا ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ میں نے فرحاد اور سونیا کی بیٹی اعلیٰ بی بی کو اغوا کر لیا ہے۔ دونوں نے حیرانی سے پوچھا کیا واقعی آپ نے اعلیٰ بی بی کو اغوا کیا ہے؟ کیسے اغوا کر لیا؟ یہ تو جب اعلیٰ بی بی کو آپ اپنی تحویل میں لینا اور اسے چھپا کر رکھنا منظور کریں گی تبھی میں بتاؤں گا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ در پردہ رہ کر آپ کے لیے سب کچھ کروں گی، لیکن اس کی ضمانت بھی ہونا چاہیے کہ جب میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں گی اور صرف فرحاد نہیں بلکہ سونیا جیسی مکار زمانہ عورت کی بیٹی کو اغوا کروں گی تب واقعی تم 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو میرے حوالے کرو گے۔ کیا اس کی ضمانت دے سکتے ہو؟ پہلے میں ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی آوازیں اور لب و لہجے آپ کو سنواؤں گا۔ آپ انہیں ریکارڈ کریں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اس کے بعد ان کے دماغوں میں پہنچیں، لیکن بالکل خاموشی سے، کیونکہ وہ ان لب و لہجوں کو نہیں جانتے ہیں۔ جیکی اولڈ اسی طرح خاموشی سے ان کے دماغوں میں پہنچتا ہے۔ میں اس ٹیلی پیتھی کی تکنیک کو سمجھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ والا بی بی اس وقت کہاں ہے اور تم اسے کیسے مجھ تک پہنچاؤ گے یا مجھے کہیں جا کر اسے حاصل کرنا ہوگا؟ نہیں، آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گی اور مجھ سے بھی روپوش رہیں گی۔ میں نے اعلیٰ بی بی کو اختیار میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ روانہ کر دیا ہے، وہ اسرائیل کی طرف آنے والی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اس طیارے کو تل ابیب کے ایئرپورٹ پر اترنے دیں گے یا کسی ویران جگہ اترنے کا سگنل دیا جائے گا۔ میں اپنا رازدار کسی کو بنانا نہیں چاہتی، میرے رازدار صرف آپ اور برین آدم ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے کے لیے کسی کو بھی رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ طیارے میں 2 افسران اعلیٰ بی بی کو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ آپ کے سگنل کے مطابق وہاں اترے تو آپ اعلیٰ بی بی کو اپنی کسٹڈی میں لے کر اس طیارے میں موجود تمام افسران کو فوراً ہی گولی مار دیں اور اس طیارے کو بم کے دھماکے سے اس طرح اڑا دیں کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ یہ اچھی تدبیر ہے۔ ہم پر الزام نہیں آئے گا، ہم دھماکے سے تباہ ہونے والے طیارے کے ایک ایک ٹکڑے کو بھی زمین میں دفن کر دیں گے اور ایسے آثار نہیں چھوڑیں گے جس سے یہ الزام آئے کہ وہ طیارہ اسرائیل میں آیا تھا۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ جتنی بھی چالاکی، حاضر دماغی اور رازداری سے کام لے کر آپ اعلیٰ بی بی کو چھپا کر رکھیں گی، اتنی ہی تیزی سے میری کامیابی میرے قریب آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سونیا اور فرحاد میرے پیچھے دوڑتے پھریں گے۔ اب آپ ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی آوازیں اور لب و لہجوں کو توجہ سے سنیں اور اپنے ذہن میں نقش کریں۔ میں جیکی اولڈ یعنی نارنگ کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی آوازیں اور لب و لہجے سنانے لگا۔ کئی بار سنانے کے بعد ایلپا نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے ان آوازوں کو نقش کر لیا ہے۔ میں نے کہا صرف نقش کرنے سے بات نہیں بنے گی، پہلے آپ یقین کر لیں کہ میں آپ کے ساتھ دیانت دار ہوں۔ آپ ابھی ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں چپ چاپ جائیں، یقین کریں کہ یہ جیکی اولڈ کے زیر اثر ہیں۔ جب یقین ہو جائے تو پھر میں فون پر آپ سے 5 منٹ یا 10 منٹ بعد بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ صرف 5 منٹ بعد ہم سے رابطہ کریں۔ میں نے پھر فون بند کر دیا۔ سونیا میرے دماغ میں رہ کر یہ تمام باتیں سن رہی تھی، پھر بولی یہ ایلپا کس قدر کمینی ہے، ہمارے احسانات کو بھول چکی ہے۔ جب وہ ماں بننے والی تھی اور ایسے وقت اس کا دماغ کمزور ہو گیا تھا تو کتنے ہی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے اپنی معمولہ اور کنیز بنانا چاہتے تھے۔ ایسے وقت جناب تبریزی نے اس کی مدد کی تھی اور کہا تھا کہ کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس لیے آج بھی وہ ٹیلی پیتھی جانتی اور زندہ سلامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتنے ہی چھوٹے بڑے احسانات اس پر کیے گئے، لیکن اب وہ صرف 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے تمام احسانات کو بھلا کر ہماری بیٹی کو اغوا کرنے والے کا ساتھ دے رہی ہے اور اعلیٰ بی بی کو کہیں چھپا کر رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا وہ تو کتے کی دم ہے، ٹیڑھی ہے ٹیڑھی ہی رہے گی۔ میں نے پھر فون پر رابطہ کیا تو ایلپا نے خوش ہو کر کہا بھائی آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ واقعی میں ان کے دماغوں میں گئی تھی اور انہوں نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ جیکی اولڈ بھی اسی طرح ان کے دماغوں میں جاتا ہوگا۔ بہرحال اب تو کسی وقت بھی ان دونوں کو وہاں سے اغوا کر کے اپنے ملک میں لا سکتی ہوں۔ دیکھیں، سودا سچا اور کھرا ہونا چاہیے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی موقع پر مجھے دھوکہ نہ دینا، ورنہ جو شخص فرحاد علی تیمور سے ٹکر لینے کی قسم کھا کر اس کو اس طرح مار دینا چاہتا ہے تو پھر وہ آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ سونیا اور فرحاد کس طرح گھٹنے ٹیکیں گے۔ برین آدم نے کہا جب ایلپا کو یقین ہو گیا کہ مزید 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری رینج میں آ گئے ہیں اور ہم انہیں کسی وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم آپ کا کام ہر حال میں کریں گے۔
جب وہ طیارہ ہمارے ملک کی طرف آ رہا ہے تو اس کے پائلٹ کو طیارہ یہاں اتارنے کے لیے کنٹرولنگ ٹاور سے اجازت لینی ہوگی۔ جب وہ اجازت لینے کے لیے بولے گا تو ایلپا اس کے دماغ میں پہنچ جائے گی، پھر اپنی مرضی کے مطابق اسے ایسی جگہ طیارہ اتارنے پر مجبور کر دے گی جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ کسی کی آنکھ یہ نہیں دیکھے گی کہ کس طرح ہم نے اعلیٰ بی بی کو قیدی بنا کر اس طیارے کو تباہ کرنے کے بعد اسے زمین میں دفن کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بس یہی چاہوں گا کہ اعلیٰ بی بی کو قید کرنے کے بعد اسے کسی ایسی جگہ قید کریں جہاں وہ آرام سے رہ سکے۔ آپ اسے تحویل میں لیتے اس کے دماغ پر تنویم عمل کریں گی تو وہ آپ کی معمول اور محکوم بن جائے گی، حتیٰ کہ اپنی ماں سونیا اور اپنے باپ فرحات کو بھی بھول جائے گی۔ ایلپا نے کہا میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ میں اعلیٰ بی بی کو حراست میں لیتے ہی سب سے پہلے اسے تنویم عمل کے ذریعے اپنی معمولہ بنا لوں گی، اور سونیا اور فرحات اس کی آواز اور لب و لہجے سے اسے تلاش کرتے رہ جائیں گے، لیکن یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ ان کی بیٹی کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ برین آدم نے کہا لیکن ایک بات ہے، ہم اعلیٰ بی بی کو چھپانے کے لیے اپنی حکمت عملی سے کام لیں گے۔ اسے اپنے ملک میں رکھ کر قیدی نہیں بنائیں گے بلکہ کسی دوسرے ملک میں رکھیں گے، کیونکہ بابا صاحب کے ادارے میں روحانی ٹیلی پیتھی جانے والے بھی ہیں۔ شاید وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کر سکیں کہ اعلیٰ بی بی کہاں ہے، تو ایسے وقت انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کم از کم اسرائیل میں تو نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں۔ اس طرح ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا آپ اپنے تحفظ کے لیے جو بھی کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ بی بی سونیا اور فرحات کے ہاتھ نہ لگے۔ اب آپ بتائیں کہ فون بند کرنے کے بعد مجھے کب رابطہ کرنا چاہیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ لوگوں نے بڑی کامیابی سے اعلیٰ بی بی کو دوسرے کسی ملک میں چھپایا ہوا ہے۔ آپ ہم سے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد فون پر رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں 3 گھنٹے بعد فون پر رابطہ کروں گا، لیکن فون پر اعلیٰ بی بی کی بھی آواز سنوں گا تاکہ یقین ہو جائے کہ جس دشمن کی سب سے بڑی کمزوری اسے چین رہا ہوں وہ ایلپا کی تحویل میں رہنے کے باوجود میری ہی تحویل میں رہے گی۔ آپ اطمینان رکھیں، 3 گھنٹے بعد آپ کو اعلیٰ بی بی کی بھی آواز سنائی جائے گی اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے ہم کس ملک میں لے جانے والے ہیں۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ بی بی امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے انچارج کے ساتھ ایک خاص طیارہ میں تھی۔ اس طیارے میں ان دونوں کے علاوہ صرف ایک پائلٹ تھا۔ اس طیارے کے دماغ پر ہمارے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے سراغ رساں نے پوری طرح قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ FBI کا اعلیٰ افسر اعلیٰ بی بی کو حفاظت سے لانے کے لیے اپنے ٹیلی پیتھی جانے والوں سے کام لے گا اور ان سے کہے گا کہ پائلٹ اور خفیہ ایجنسی کے انچارج کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھے تاکہ میرے ٹیلی پیتھی جانے والے ان کے دماغوں میں نہ پہنچ پائیں۔ اس سے پہلے ہی ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے اس پائلٹ اور خفیہ ایجنسی کے انچارج کے دماغ میں تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف تیج پال کے 4 ٹیلی پیتھی جانے والے جب بھی FBI کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کریں گے تو وہ انہیں اعلیٰ بی بی کے بارے میں بتائے گا کہ کس طرح اسے ٹریپ کر کے واشنگٹن لایا جا رہا ہے۔ اگر وہ آندرے سے رابطہ کرے گا تو آندرے ہمارا بیٹا علی ہوگا اور اس کی ٹیلی پیتھی جانے والے کبھی اعلیٰ بی بی کو واشنگٹن نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس کے علاوہ جیکی اولٹ سے بھی FBI کا اعلیٰ افسر اور دوسرے امریکی اکابرین کوئی توقع نہیں رکھتے تھے۔ سونیا نے کہا اگر تیج پال کے 4 ٹیلی پیتھی جانے والے اعلیٰ بی بی کو واشنگٹن لے جانے کے لیے اس طیارے میں پہنچیں گے اور پائلٹ اور انچارج کے دماغوں میں پہنچنا چاہیں گے تو ہم کسی طرح سراغ لگائیں گے کہ ان کے موجودہ لب و لہجے کیا ہیں۔ اس طرح ہم یہ جان سکیں گے کہ تیج پال نے انہیں اپنے ساتھ کہاں چھپا رکھا ہے۔ اعلیٰ بی بی کو لے جانے والے طیارے نے پیرس سے پرواز کی تھی۔ آگے اسے بحر اٹلانٹک عبور کر کے امریکہ کے شہر واشنگٹن پہنچنا تھا، لیکن اس کا رخ اچانک ہی بدل گیا اور وہ واپس پیرس ہوتا ہوا اٹلی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں سے پھر وہ یونان کی طرف جانے لگا۔ تب خفیہ ایجنسی کے انچارج نے پریشان ہو کر امریکہ کے متعلقہ حکمرانوں سے رابطہ کیا اور کہا ہمارے پائلٹ کے دماغ پر شاید کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے قبضہ کیا ہے۔ اب وہ اس طیارے کو مخالف سمت لیے جا رہا ہے۔ آپ فوراً کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے رابطہ کر کے اسے حکم دیں کہ وہ اس پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمائے اور دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ناکام بنائے۔ ایک متعلقہ حاکم نے کہا ہم ابھی اپنے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے فوراً ہی اس پائلٹ کے پاس بھیجیں گے۔ لیکن امریکی اکابرین اور FBI کے اعلیٰ افسر بھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے خود رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ فیکس کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کرتے تھے یا پھر خود ہی کسی دوسرے حاکم یا فوج کے اعلیٰ افسر کے دماغ میں آ کر بولتے تھے، لیکن اس وقت کوئی ان سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا گیا کہ اس وقت ایلپا سے کام لینا چاہیے۔ دوسرے حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ افسران نے یہ بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک نے کہا ایلپا سے مدد لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسے رازدار بنا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا راز ہے کہ سونیا اور فرحات کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایلپا سے بھی مدد نہ لے سکیں اور دشمن ٹیلی پیتھی جانے والا پتہ نہیں اس اعلیٰ بی بی کو کہاں لے جائے۔ یہ زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ہے، آپ لوگ فوراً فیصلہ کریں۔ کئی اکابرین گھڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ اس طیارے میں بیٹھے ہوئے خفیہ ایجنسی کے انچارج نے پھر کہا آپ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہے، یہ طیارہ اٹلی سے آگے نکل چکا ہے، پتہ نہیں کہاں جانے والا ہے۔ اس سے کہا گیا ہم اسی معاملے پر غور کر رہے ہیں، بس ابھی فیصلہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آخر انہوں نے فون کے ذریعے پہلے برین آدم سے رابطہ کیا، پھر برین آدم نے ایلپا کو اپنے پاس بلا لیا
एल्पा ने उनकी बातें सुनकर अनजान बनते हुए कहा, यह तो बहुत खतरनाक काम हो रहा है। सोनिया और फरहाद को छेड़ना तो जैसे आग में छलांग लगाना है। उसे कहा गया, मैडम एल्पा, हम आपसे वादा करते हैं कि सोनिया और फरहाद को कभी ये मालूम नहीं हो सकेगा कि उसकी बेटी को अगवा करने में तुमने हमारी मदद की थी। प्लीज़ कुछ करो। इस त्यारे के पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाओ और उसे वापस हमारे पास पहुंचा दो। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आज हम नाकाम हो जाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पिछली बार 2 हमले बाबा साहब के दायरे पर करने की नाकाम कोशिशें की गईं, उसका अंजाम अब तक भुगत रहे हैं। प्लीज़ इस वक्त तुम ही हमें बचा सकती हो। एल्पा ने कहा, अच्छी बात है, अमेरिका से हमें बड़ी बड़ी इमदाद हासिल होती है, लिहाजा मैं भी तुम लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहूँगी। अपने आदमी से कहो कि फ़ोन पर मुझसे रब्ता करे। त्यारे में बैठे हुए खुफिया एजेंसी के इंचार्ज से कहा गया कि वो फ़ोन के ज़रिए ब्रेन आदम से रब्ता करे। उसने रब्ता किया तो एल्पा ने कहा, तुम फ़ोन बंद करो और पायलट के पास जाकर उससे बात करो। मैं तुम्हारे ज़रिए उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगी। उस इंचार्ज ने फ़ौरन ही फ़ोन बंद करने के बाद दरवाज़ा खोलकर पायलट कैबिन में आकर उस पायलट को मुखातिब किया। उसने पलट कर देखा, फिर पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि त्यारा सही सिमत जा रहा है या नहीं। बिल्कुल सही सिमत जा रहा है, आपको शुबा क्यों हो रहा है? इन बातों के दौरान में एल्पा उसके दिमाग में पहुंच गई। जब उसने उसके दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा तो पता चला कि पहले से वहाँ कोई मौजूद है जो उस पर कब्जा जमाए हुए है। तब उस पायलट के दिमाग में 2 टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान जैसे जंग होने लगी। वो एक दूसरे पर गालिब आकर पायलट के दिमाग पर पूरी तरह मुसल्लत हो जाना चाहते थे। हमने अपने टेलीपैथी जानने वाले को समझा दिया था कि वो थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद पायलट के दिमाग से निकल जाए। उस सुराग रसा ने यही किया। थोड़ी देर बाद वो पायलट के दिमाग से भाग गया। एल्पा ने खुश होकर उसके दिमाग पर मुसल्लत होकर पायलट को तैयारी का रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। उसका रुख बदल कर फिर इटली की तरफ हो गया। इटली के उस मशरकी साहिल पर बारी नामी एक शहर था। एल्पा ने उस शहर से भी आगे उस तैयारी को ले जाकर एक पहाड़ी इलाके में उतार दिया। उससे तकरीबन 100 गज के फासले पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसी के इंचार्ज ने पायलट कैबिन के दरवाजे पर आकर पूछा, ये तुमने तैयारी को कहाँ उतारा है? उसकी बात खत्म होते ही पायलट ने घूमकर उसे गोली मार दी। फिर आला बीबी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे पर ले आया। उसका दरवाज़ा बहुत ऊंचाई पर था, वहां से उतरने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत थी। नीचे एक कद्यावर जवान खड़ा हुआ था। उसने आला बीबी को देखते ही मुस्कुरा कर आंख मारी तो वो भी मुस्कुराई। फिर उसने वहां से छलांग लगा दी। नीचे खड़े हुए नौजवान ने उसे दोनों बाजों में कैच कर लिया। फिर उसे ज़मीन पर उतार कर उस पायलट से बोला, तुम्हारे दिमाग में मेरा एक टेलीपैथी जानने वाला था, लेकिन कोई औरत तुम्हारे दिमाग में आकर उस टेलीपैथी जानने वाले से लड़ती रही। वो कमज़ोर पड़ गया और भाग गया। अब तुम्हारे दिमाग पर उस औरत का कब्जा है। मैंने खामोशी से तुम्हारे दिमाग में रहकर अंदाज़ा लगाया है कि जो औरत इतनी शिद्दत से जंग करके अपने दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को भगा सकती है और तैयारी को यहाँ तक ला सकती है तो वो सोनिया ही होगी। और इसलिए भी सोनिया होगी कि उसकी बेटी को अगवा किया जा रहा था। लेकिन सॉरी टू से मैडम सोनिया कि अब तुम इसके दिमाग में भी नहीं रह सकोगी, ना ही अपनी इस बेटी को बचा सकोगी। ये कहते उस कद्यावर शख्स ने पायलट को गोली मार दी। एल्पा की सोच की लहरें उस मुर्दा शख्स के दिमाग से निकल गईं। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोली, बिग ब्रदर, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आला बीबी मेरे हाथ से निकल गई है। वो उसको बताने लगी कि उस त्यारे में अब तक क्या होता रहा है। ब्रेन आदम ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, कोई टेलीपैथी जानने वाला अपने मातहत टेलीपैथी जानने वाले से काम ले रहा था और उसका वो मातहत टेलीपैथी जानने वाला सिर्फ इस वजह से उसके दिमाग से निकल गया था ताकि तुम्हें वहाँ जगह मिल जाए और तुम इस खुशफहमी में रही कि तुमने पायलट के दिमाग को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन वो खुफिया एजेंसी के इंचार्ज के दिमाग में छुपा हुआ था। जैसे ही तैयारी को उतारा गया वहाँ उसने बाजी पलट दी। लेकिन एक बात हमारे फ़ायदे की है कि जो भी पायलट को गोली मारकर आला बीबी को ले गया है वो यही समझ रहा है कि ये सब कुछ सोनिया कर रही थी और सोनिया को पायलट के दिमाग से भगाने के लिए उसने पायलट को गोली मार दी। लेकिन बिग ब्रदर, सोनिया को तो उसने भगा दिया, लेकिन आला बीबी के दिमाग में रहकर सोनिया और फरहाद बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। बेशक उसके दिमाग में रहकर मालूम कर रहे होंगे, लेकिन कब तक? अगर दुश्मन आला बीबी को गोली मारने की धमकी दे या उसकी जान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो सोनिया और फरहाद मजबूर होकर अपनी बेटी के दिमाग से निकल जाएंगे और उन्हें निकलना पड़ेगा। वह बेटी की कुर्बानी नहीं देंगे। जिस तरह वो कियास आराइयाँ कर रहे थे उस पायलट के दिमाग में सोनिया थी, इसी तरह वह भी बहुत सी गलत कियास आराइयाँ कर सकते थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि अली वहाँ बहुत पहले से पहुँचा हुआ है और अपनी बहन को हेलीकॉप्टर में ले गया है। और एक बात अली भी नहीं जानता था और हम भी नहीं जानते थे कि वो भाई बहन उस मुल्क में है जहाँ वो 3 टेलीपैथी जानने वाले यानी कि 3J कहलाने वाले इसी मुल्क में बड़ी दानिशमंदी और बड़ी हिकमत अमली से एक सीधी सादी और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नारंग एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में टहल रहा था। वहाँ रंगारंग फूल खिले हुए थे और रंगारंग हसीनाएं भी थीं। खूबसूरत जवान मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी थे। लेकिन वो तन्हा था और सोच रहा था कि जो 3 टेलीपैथी जानने वाले अचानक उसके हाथ से निकल गए हैं तो उन्हें किस तरह तलाश किया जाए। उसके ज़हन में ये बात आई कि उसके 6 टेलीपैथी जानने वालों में एक टेलीपैथी जानने वाला बेहद ज़हीन है, शायद वो उसे तलाश कर सके।
اس کا نام پولار میسن تھا۔ جیکی اولڈ نے اس وقت اپنے 9 ٹیلیپیتھی جاننے والوں پر عمل کیا تھا جب نارنگ اس کے جسم میں داخل نہیں ہوا تھا، اور جیکی اولڈ کے کیے ہوئے تنویمی عمل کی مدت پوری ہو چکی تھی، اس لیے وہ 3 ٹیلیپیتھی جاننے والے اپنے باقی 6 ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں تنویمی عمل کے اثر سے نکل گئے تھے، اور جب نارنگ کی آتما جیکی اولڈ کے جسم میں آئی تو نارنگ کو صرف 6 ٹیلیپیتھی جاننے والے مل سکے۔ اب اس کی عقل میں یہی بات آ رہی تھی کہ جو 6 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہیں ان میں سے جس کا نام پولار میسن ہے وہ شاید ان تینوں کو تلاش کر پائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پولار میسن کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اسے حیرانی ہوئی۔ اس کی سوچ کی لہریں واپس آ گئی تھیں کیونکہ اسے اپنے ہی معمول پولار میسن کا لب و لہجہ اور اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کسی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے لب و لہجے کو بدل دیا ہے۔ وہ دماغی طور پر اس پارک میں حاضر ہو کر حیرانی سے خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے 3 گئے تھے، یہ چوتھا بھی کیسے چلا گیا؟ کیا سونیا ایسا کر رہی ہے؟ پھر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کی موٹی سی عقل میں یہ بات آئی کہ سونیا کو اگر اس کے 6 ٹیلیپیتھی جانے والوں پر قبضہ کرنا ہوتا تو وہ صرف ایک پر قبضہ کیوں جماتی اور اس سے پہلے 3 ٹیلیپیتھی جانے والوں کو اس کے قبضے سے کیوں نکال لیتی؟ یہ سونیا کا نہیں کسی اور دشمن ٹیلیپیتھی جانے والے کا کام ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ایک اور ٹیلیپیتھی جانے والے سے رابطہ کیا اور کہا، میں تمہارا باس بول رہا ہوں۔ اس نے کہا، یس سر، حکم کریں۔ ابھی میں پولار میسن کے دماغ میں گیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ کسی مخالف ٹیلیپیتھی جاننے والے نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ پتہ نہیں اس کے موجودہ لب و لہجے کو کیسے سمجھا گیا تھا کہ اس کا وہ لب و لہجہ بدل کر اب شاید اسے اپنا معمول بنا کر لے گیا۔ سر، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے لیکن ایک بات میں ابھی آپ سے کہنے والا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس آؤں گا۔ کیا بات کہنے والی تھی؟ ہمارا ایک اور ٹیلیپیتھی جانے والا ساتھی جس کا نام جان جیلسی ہے، وہ بھی مجھے خیال خوانی کے ذریعے نہیں مل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھی کسی نے قبضہ جما لیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میرے ہاتھ سے سارے ٹیلیپیتھی جاننے والے نکلتے جا رہے ہیں؟ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے جان جیلسی کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ اب اس لہجے کو فراموش کر چکا ہے اور کسی نئے لب و لہجے کے ساتھ کسی اور کا فرما بردار بن چکا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اپنے باقی ٹیلیپیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں جا کر معلوم کرنے لگا کہ وہ اس کے قابو میں ہیں یا نہیں۔ اسے اپنے 4 ٹیلیپیتھی جاننے والے مل گئے۔ وہ بدستور اس کے معمول اور تابع تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے صرف 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے، جن میں سے ایک کا نام جان جیلسی اور دوسرے کا نام پولار میسن تھا، انہیں اسے چھین لیا گیا ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا کو مخاطب کر کے کہا، پلیز آپ میری ایک بات سنیں، مجھے اپنے دماغ سے نہ بھگائیں، جلدی بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ پہلے جیکی اولڈ کے 9 میں سے 3 ٹیلیپیتھی جاننے والے گم ہو گئے تھے۔ اب معلوم ہے کہ میرے باقی 6 ٹیلیپیتھی جاننے والوں میں سے بھی 2 گم ہو گئے ہیں۔ اب ان کا لب و لہجہ وہ نہیں ہے جو میں نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ میں نقش کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور ٹیلیپیتھی جاننے والے نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ سے یہ باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں تو مجھ سے ناراض ہو، مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی لیکن اس بار مجھ پر رحم کر رہی ہو اور جیکی اولڈ کے جسم میں رہنے کی مہلت دے رہی ہو۔ میں تم پر کبھی شبہ نہیں کروں گا لیکن تم سے مدد مانگتا ہوں، پلیز کسی طرح بتا دو کہ میرے وہ 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے کہاں ہیں۔ میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر تمہارے 2 ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو تم سے چھین سکتی ہوں تو باقی 4 کو بھی چھین سکتی ہوں۔ مجھے تمہارے کسی بھی معمول اور محکوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو فرحاد کے دماغ میں جاؤ، ابھی وہ امریکی اکابرین سے گفتگو کرنے گیا ہے۔ کیا وہ مجھے اپنے دماغ میں آنے دیں گے؟ میں کہہ دیتی ہوں تمہیں ان کے دماغ میں جگہ مل جائے گی۔ سونیا کی بات سے اسے حوصلہ ملا تو اس نے خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ میں آ کر کہا، جناب میں میڈم سونیا کی اجازت سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے دماغ میں رہنے دیں گے؟ جب سونیا نے کہا ہے تو ضرور میرے دماغ میں رہو لیکن بالکل خاموش رہو۔ میں نے امریکی اکابرین میں سے فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے کہا، فیکس کے ذریعے اپنے FBI کے یوگا جاننے والے افسر سے کہو کہ میں تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، لہٰذا میں جو کچھ بولتا رہوں اور جو کچھ تم جواب دیتے رہو اسے کمپیوٹر کے ذریعے اپنے FBI کے اعلیٰ افسر تک پہنچاتے رہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی یہی کر رہا ہوں۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ FBI کے اعلیٰ افسر کو کمپیوٹر کے ذریعے اطلاع دی کہ میں اس افسر کے دماغ میں رہ کر بول رہا ہوں اور جو کچھ بول رہا ہوں وہ ابھی FBI کے اعلیٰ افسر کے ذاتی کمپیوٹر کی اسکرین پر تحریری صورت میں آئے گا اور وہ پڑھتا جائے گا۔ پھر یہی ہونے لگا۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم خاموش تماشائی بن کر رہیں گے تو تم سب نقصان اٹھاتے رہو گے۔ بظاہر تم سب کو اور دنیا کے بڑے ممالک کو یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ تمہارے باغی امریکی ٹیلیپیتھی جاننے والے تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یلپا اور نارنگ سے تم لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن یہ تم کھل کر نہیں کہہ سکو گے کہ ان سب کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے اور ہم انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ سچ تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور سچ تو یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے خلاف جو بھی الزام دیں گے اسے ثابت نہیں کر سکیں گے۔ میری اور اس کی باتیں کمپیوٹر کی اسکرین پر تحریر کی صورت میں ابھر رہی تھی اور FBI کا اعلیٰ افسر اسے پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، پھر تم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہمیں خاموش تماشائی بن کر نہیں رہنے دو گے، کچھ اس طرح مجبور کرو گے کہ ہم کسی طرح میدان عمل میں آ جائیں، کھل کر جب سامنے آئیں گے تو دوسرے ممالک کی نظروں میں بھی رہیں گے۔
اور سب یہ دیکھیں گے کہ فرحاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے فیملی ممبر سبھی امریکہ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اور تم لوگوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ تو اب آپ الزام لگا رہے ہیں، ہم نے ابھی کسی منصوبے پر عمل نہیں کیا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، سونیا سے پیدا ہونے والی اعلیٰ بی بی یعنی میری بیٹی کو تم لوگوں نے اغوا کیا ہے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تم محض الزام دینے کی خاطر ہم سے کہہ رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ ہم نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ کیا ہم اتنے نادان ہیں کہ پہلے 2 بار بابا صاحب کے دائرے پر ناکام حملے کر کے پھر تیسرا اتنا بڑے اقدام اٹھائیں گے کہ سونیا کی بیٹی کو اغوا کر لیں؟ کیا ہم اتنی جرت کر سکتے ہیں؟ تم نے تو جرت کر لی ہے، اب یہ نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم چاہتے تھے نا کہ ہم کھل کر میدان عمل میں آئیں، اور تم دیکھو کہ ہم کس طرح میدان عمل میں آتے ہیں۔ آپ وارننگ دے رہے ہیں، آپ بتائیں کس طرح میدان عمل میں آئیں گے؟ اس طرح کہ صرف تم دیکھو گے جو کچھ ہم کریں گے، لیکن دنیا والے ہماری مخالفانہ کارروائی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں جلد ہی کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے والے ہو۔ ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے، ہم تمہیں 24 گھنٹوں کی مہلت دے رہے ہیں۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں ہماری بیٹی اعلیٰ بی بی واپس نہ ملی تو سمجھ لو کہ تمہارے ملک میں کیسی قیامت آئے گی، اس لیے کہ یہ صرف بابا صاحب کے دائرے کا معاملہ نہیں ہے، یہ فرحاد اور سونیا کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ چند اشخاص اپنی اپنی کرسیاں اور اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر بھاگیں گے، اور بھاگنے کے باوجود انہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ دیکھیے، آپ ہمارے بارے میں بالکل غلط رائے قائم کر رہے ہیں۔ ہم بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا۔ میں اب کچھ نہیں کہوں گا، بس گھڑی دیکھو اور 24 گھنٹے گنتے رہو، دیٹس آل۔ یہ کہہ کر میں اس اعلیٰ افسر کے دماغ سے چلایا۔ نارنگ میرے دماغ میں تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا واقعی انہوں نے آپ کی صاحبزادی کو اغوا کیا ہے؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ سونیا نے تمہیں اس لیے میرے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں بھی یہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ جناب، میں حیران ہوں، امریکہ والوں کو اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ آپ لوگوں سے الجھتے آپ کی اولاد تک پہنچ گئے ہیں اور معصوم بچی کو اغوا کیا ہے۔ وہ اس بچی کو ہماری کمزوری بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے میں تو ایک ذرہ ہوں، پھر بھی کہتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں تو مجھے فخر ہوگا کہ میں نے آپ کا کام کیا ہے۔ سونیا تم سے کام لینا چاہتی ہے، اسی لیے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ امریکہ کابرین اس حقیقت سے انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے سچ اگلوانے کے لیے تم ایک رول ادا کرو۔ آپ حکم کریں، جو کہیں گے وہ کروں گا۔ تم اس امریکی اعلیٰ افسر کے دماغ میں جا کر چیلنج کرو کہ ان لوگوں نے اعلیٰ بی بی کو اغوا کرنے کی بڑی کامیاب کوششیں کی تھیں۔ وہاں سے ایک طیارے میں اسے لے جا رہے تھے، لیکن تم اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس منصوبے سے واقف ہو چکے تھے، اور تم نے اس کے پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا، لہٰذا اس نے پرواز کا رخ بدل دیا، تمہاری مرضی کے مطابق ایک ایسی جگہ طیارے کو پہنچا دیا جہاں سونیا اور فرحاد کی بیٹی تمہارے قبضے میں آ گئی ہے۔ یہ تو میں ابھی کر سکتا ہوں۔ ابھی نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، 1 آدھ گھنٹے بعد ان سے رابطہ کر کے ایسا کہہ دینا۔ چونکہ ہم جانتے ہیں تم ہمارے دشمن نہیں ہو، تم نے اغوا نہیں کیا ہے، اس لیے ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور سونیا نے تمہیں جیکی ہولٹ کے جسم میں جو رہنے کی مہلت دی ہے وہ مہلت اسی طرح طویل ہوتی جائے گی، اور تم اس جیکی ہولٹ کے جسم میں محفوظ اور سلامت رہو گے۔ میں آپ کا اور میڈم سونیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساری عمر احسان مانتا رہوں گا۔ یہ چاپلوسی والی باتیں نہ کرو، بس کام کی بات یہی ہے کہ 1 آدھ گھنٹے بعد ان سے رابطہ کر کے چیلنج کرنا ہے۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی باغی سمجھ رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو پہلے ان کے خلاف محاذ بنا کر انہیں نقصان پہنچا رہا ہوں۔ میں نے سانس روک لی، وہ میرے دماغ سے چلا گیا۔ پھر میں نے فون کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، جناب ہم آپ کا انتظار کریں، اور میں 3 گھنٹے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ میں 3 گھنٹے بعد آؤں گا۔ ہاں، میں ابھی الپا کو بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر 5 منٹ کے بعد بات کروں گا۔ الپا اور برین آدم کے ہاتھوں سے اعلیٰ بی بی نکل گئی تھی، اور جب سے وہ پریشان تھے، وہ جانتے تھے کہ جب میں 3 گھنٹے بعد رابطہ کروں گا تو کیا کیا جائے۔ میں ان سے یہی چاہوں گا کہ فرحاد علی تیمور کی بیٹی کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں فرحاد سے انتقام لے سکوں۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک اس معاملے پر غور کرتے رہے۔ پھر الپا نے کہا، میں ایک 10 برس کی بچی پر ابھی تنویمی عمل کرتی ہوں، اور اس کے دماغ میں اعلیٰ بی بی کی آواز اور لب و لہجہ نقش کر دیتی ہوں۔ اس طرح ہم اپنے اس محسن کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اسے کسی بھی طرح خوش رکھیں گے تو وہ ہم پر اعتماد کرتا رہے گا، اور آئندہ بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ الپا نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو میری آواز اور میرا لب و لہجہ اچھی طرح سکھایا، اور اسے سمجھایا کہ وہ جس طرح اسے ڈرامہ پلے کرنے کے لیے کہے گی وہ اسی طرح کرے گا۔ میں نے 5 منٹ کے بعد فون کیا تو برین آدم نے کہا، ہاں الپا میرے دماغ میں موجود ہے۔ الپا پلیز تم ہمارے اجنبی مہربان اور محسن دوست سے بات کرو۔ الپا نے کہا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کرتی رہوں تو کم ہوگا۔ پہلے آپ نے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے حوالے کیے، اس کے بعد 2 اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو میرے حوالے کیا۔ اب میرے پاس 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ یہ تو رہیں آپ کے احسان کی باتیں، اس کے بدلے ہم نے بھی آپ کا کام کیا ہے۔ جو خصوصی امریکی طیارہ اعلیٰ بی بی کو لے کر واشنگٹن جا رہا تھا، ہم نے اس کا رخ بدل دیا اور ایک ایسی جگہ اتار کر اس کی بیٹی کو چھپایا کہ سونیا اور فرحاد کبھی اس کے پاس نہیں پہنچ سکیں گی۔ میں نے کہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کے دماغ میں پہنچ سکتی ہیں۔
میں نے پہلے ہی ساری پلاننگ کر لی تھی۔ اعلیٰ بی بی کو حاصل کرتے ہی میں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر جب وہ ہوش میں آنے لگی تو میں نے اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے لب و لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ اب سونیا اور فرحاد اس کے دماغ میں پہنچنا چاہیں گے تو کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، الپا تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، فرحاد کی بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بولی، ہم ایک دوسرے کے اسی طرح کام آتے رہیں گے تو ہمارے درمیان دوستی بھی پختہ ہوتی رہے گی اور ایک دوسرے کے درمیان اعتماد بھی مستحکم رہے گا۔ اب آپ فرمائیں کہ ہم فرحاد کی بیٹی اعلیٰ بی بی کو کیسے اور کہاں آپ کے حوالے کریں؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے میرے حوالے کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری قید میں اور تمہاری نگرانی میں رہے، وہ وہاں بہت محفوظ رہے گی۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اسے قیدی نہ بنایا جائے، بلکہ کسی اچھے سے بنگلے میں نظر بند رکھا جائے اور اسے باہر نہ نکلنے دیا جائے، نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہونے دیا جائے کہ اس بنگلے میں کوئی 10 برس کی بچی رہتی ہے۔ ہم یہی کریں گے، اسے اس طرح رکھیں گے کہ کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں جو چاہتا ہوں اسے تم برا مت ماننا، دراصل ابھی ہمارے درمیان اعتماد قائم ہوتے ہوتے ہوگا۔ ہم تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانیں گے، تم ہمارے بہت بڑے محسن ہو۔ میں نے کہا، میں اس کی یعنی کہ فرحاد علی تیمور کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ کیا آپ فرحاد علی تیمور کی آواز کی نقل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس آواز میں اعلیٰ بی بی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس کی آواز اور لب و لہجے کو پہچانتا ضرور ہوں لیکن نقالی نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو فرحاد کا لب و لہجہ بھی سکھا دیتی ہوں، وہ فرحاد بن کر اعلیٰ بی بی سے بات کرے گا تو آپ اسے سنتے رہیں گے۔ لیکن تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا اعلیٰ بی بی سے بات کرے گا تو میں یہاں سے کیسے سن سکوں گا؟ میرا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ابھی آپ کے دماغ میں پہنچ رہا ہے۔ آپ کو میں ایک فون نمبر بتا رہی ہوں، وہ نمبر آپ ڈائل کریں گے تو اعلیٰ بی بی اس فون پر بات کرے گی۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کی مرضی کے مطابق وہ آپ سے بات کرے گی۔ آپ کا لب و لہجہ بالکل فرحاد جیسا ہو جائے گا اور آپ وہاں سے جب اس کے لب و لہجے میں بولیں گے تو اعلیٰ بی بی کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے پاپا سے بات کر رہی ہے اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ فرحاد کی بیٹی آپ سے فون پر بات کر رہی ہے۔ کیا یہ مناسب رہے گا؟ ہاں، یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو پھر ایک بار زحمت دوں گی، آپ تقریباً 15 منٹ کے بعد فون کریں اور اعلیٰ بی بی کا نمبر نوٹ کر لیں۔ 15 منٹ کی مہلت اس لیے لے رہی ہوں کہ میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دماغ میں فرحاد کا لب و لہجہ نقش کر دوں۔ اس نے ایک فون نمبر بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے نوٹ کر لیا۔ 15 منٹ کے بعد فرحاد کی بیٹی اعلیٰ بی بی سے بات کروں گا۔ چال بازی اور مکاری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہماری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ چال باز وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے سرما چرا کر لے جاتی ہیں اور جس کی آنکھوں سے سرما چراتی ہیں اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ بظاہر بڑھ چڑھ کر بولنے والی بات لگتی ہے، لیکن ہماری دنیا میں ایسے ایسے چال باز اور مکار ہیں کہ جب وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں اور پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی مکاری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں اسے فریب دے رہا تھا، وہ مجھے فریب دے رہی تھی۔ 15 منٹ کے بعد میں نے اپنے دماغ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کیا لیکن انجان بنا رہا، کیونکہ میں انٹرپول کے ایک افسر کے بحروپ میں تھا، اسی کے لہجے میں بول رہا تھا، اس لیے وہ آنے والا میرے دماغ میں جو بھی خیالات پڑتا وہ انٹرپول کے افسر کے خیال کے مطابق ہی ہوتے۔ اسے اور اس کے ذریعے الپا کو کبھی یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں ہی فرحاد علی تیمور ہوں۔ اس کے ذریعے فون پر بات ہوئی تو دوسری طرف سے مجھے اپنی بیٹی اعلیٰ بی بی کی آواز سنائی دی۔ الپا نے جس بچی پر تنویمی عمل کر کے میری بیٹی کا لب و لہجہ نقش کرایا تھا اور اس کے مطابق میں جان بوجھ کر دھوکہ کھاتا رہا۔ پھر میں نے الپا سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، مجھے اطمینان ہو گیا کہ فرحاد علی تیمور کی بیٹی تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس ہی محفوظ اور سلامت رہ سکے گی۔ بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ فرحاد سے جب تک میری جنگ جاری رہے گی وہ میرے سامنے کمزور پڑتا رہے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ میں اس سے دشمنی کر رہا ہوں، اس کی بیٹی سے کوئی دشمنی نہیں کر رہا، بلکہ اسے عیش و آرام سے کسی جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ بولی، میں سمجھ گئی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی خدا نہ کرے فرحاد کے سامنے کمزور پڑ جائیں، وہ آپ پر غالب آنا چاہے تو یہ سوچ کر آپ کو معاف کر دے کہ آپ نے صرف اس کی بیٹی کو اغوا کیا تھا اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ بھی ایک اچھی تدبیر ہے، میں اسی پر عمل کروں گی۔ اس نے اپنی دانست میں بہت بڑی چال بازی کی تھی، جسے اپنا دوست اور محسن کہہ رہی تھی اسی کو فریب دے رہی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر فریب کھا لیا، کیونکہ میرے فریب کھانے سے وہ خود فریب کھا رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے رابطہ ختم کر دیا، وہ بہت خوش ہوئی اور مطمئن بھی۔ نارنگ نے امریکی فوج کے اس اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں جیکی اولڈ بول رہا ہوں۔ یہ وہی افسر تھا جس کے دماغ میں 1 گھنٹہ پہلے جا چکا تھا۔ اس اعلیٰ افسر نے کہا، جیکی اولڈ، پہلے تمہارا نام سن کر خوشی ہوتی تھی، ہم فخر کرتے تھے کہ تم ہمارے بہت ذہین ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلے، اب کیا ڈسنے آئے ہو؟ سانپ ڈسنے سے پہلے بولتا نہیں ہے، اس لیے نہیں بولتا کہ ڈسنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جو زہر پھیل رہا ہے وہ ایک سانپ کا ہی ہے۔ اچھا، تو تم نے کسے ڈس لیا ہے؟ تم لوگوں کو، تم تمام اکابرین کو اور اس FBI کے یوگا جاننے والے اعلیٰ افسر کو، جسے یہ غرور ہے کہ مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں نہیں آئیں گے۔ اور میں نہیں گیا، پھر بھی اپنا کام کر گیا۔ تم جو کہنا چاہتے ہو صاف الفاظ میں کہو۔ سیدھی سی بات ہے، جس مال کو واشنگٹن پہنچنا چاہیے تھا وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس بات پر اعلیٰ افسر نے چونک کر کہا، تم صاف بات نہیں کر رہے، کچھ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے
لیکن ہم پوری طرح سمجھنا چاہتی ہیں۔ اعلیٰ افسر نے اس FBI کے اعلیٰ افسر سے کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ اس وقت جیک کی اولڈ اس کے دماغ میں ہے اور کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو شاید ہمیں نقصان پہنچانے والی ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا چکا ہے۔ آپ آن لائن رہیں، ہم اس کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ نارنگ نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ CO کا جانے والے افسر سے کمپیوٹر کے ذریعے رابطہ کر لیا۔ اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس اعلیٰ بیبی کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اسے میں لے آیا ہوں۔ اچھا، تو تم ہمارے پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جما کر اس طیارے کو دوسری جگہ لے گئے تھے۔ مسٹر جیکی اولڈ، تم خواہ خواہ ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ دشمنی کی ابتدا میں نے نہیں کی ہے، تم لوگوں نے کی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں ہے۔ میرے 2 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو تم نے اغوا کیا ہے۔ اگر انہیں واپس نہیں کرو گے تو فرحاد کی بیٹی میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر رہے گی۔ مجھے اس لڑکی سے بس اتنی ہی دلچسپی ہے کہ ایک ہاتھ سے میرے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے حوالے کر دو اور دوسرے ہاتھ سے فرحاد کی بیٹی مجھ سے لے لو۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کیا ہے؟ میں سب جانتا ہوں۔ وہ آندرے تمہارا وفادار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک ٹیم بنا کر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف تمہارے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی تیج پال کی رہنمائی میں رہتے ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق تم لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور تم لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ تمہارے انہی وفادار ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے میرے 2 آدمیوں کو اغوا کیا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اچھی طرح نہیں، بری طرح جانتے ہو اور خام خام سے برائی مول لینا چاہتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کس نے تمہیں ہمارے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں کوئی نادان بچہ نہیں ہوں کہ مجھے کوئی گمراہ کرے گا۔ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے ماتحت افسران کے دماغوں کو پڑھ چکا ہوں۔ ان کے خیالات سے پتہ چلا ہے کہ فرحاد علی تیمور تمہارے پاس آیا تھا اور تم لوگوں کو وارننگ دے کر گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کی بیٹی کو واپس کیا جائے، ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ کیا اس بات کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا؟ کیا میں دوسروں کے خیالات سے یہ معلوم نہیں کر سکتا؟ تم فرحاد علی تیمور کی بیٹی کی بات کر رہے ہو، لیکن ابھی الزام دے رہے ہو کہ ہم نے تمہارے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کیا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارے خیالات اور تمہارے ماتحت افسران کے خیالات بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے منصوبہ میں یہ ایک اہم منصوبہ ہے کہ جیک کی اولڈ کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک ایک کر کے چھین لیا جائے، جیسے کہ پہلے تم 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھین چکے ہو اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ پہلے 2 کو اغوا کیا ہے تو کیا پھر تم نے مزید 2 کو اغوا نہیں کیا ہوگا؟ دیکھو جیکی اولڈ، تم آبا و اجداد کے زمانے سے امریکی ہو، کچھ تو اپنے وطن کا اور قوم کی تباہی کا احساس کرو اور سوچو کہ فرحاد کو اس کی بیٹی نہیں ملے گی تو یہاں ہمیں کتنے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہے انہیں جلد سے جلد نمٹا لیا جائے اور ہمارے درمیان لین دین ہو جائے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں کیسے یقین دلاؤں؟ کیا تم میرے چور خیالات نہیں پڑھ سکتے کہ میں نے تمہارے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا نہیں کرایا ہے؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ میرے آدمی کو تم نے اغوا کرایا ہے یا نہیں، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے آدمی مل جائیں۔ اگر تم میرے مجرم نہیں ہو تو میرا مجرم کون ہو سکتا ہے یہ معلوم کرو اور اس کا یقین دلاؤ، تب میں مان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ سوچنے کی مہلت دو اور پھر ہم سے رابطہ کرو۔ ہم معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے 2 آدمیوں کو کس نے اغوا کیا ہے۔ نارنگ ان کے دماغ سے چلا گیا، وہ سب سوچنے لگے۔ اس افسر نے کمپیوٹر کے ذریعے FBI کے اعلیٰ افسر سے پوچھا، سر اب کیا کیا جائے؟ ہم کیسے معلوم کریں کہ اس کمبخت کے 2 آدمیوں کو کون اٹھا لے گیا؟ FBI کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسے اہم موقع پر ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے غائب ہو جاتے ہیں، ان میں سے کم از کم کسی ایک کو ہمیشہ ہم سے رابطے میں رہنا چاہیے، کیونکہ صحیح وقت پر موجود نہ رہنے سے ہمیں الپا سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اس سے 3 باتیں کہی جائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی طرح معلوم کرے کہ جیک کی اولڈ کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کس نے اغوا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کسی طرح بھی جیک کی اولڈ سے فرحاد کی بیٹی کو چھین کر لے آئے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرے اور انہیں ہمارے پاس فوراً بھیج دے۔ اس ہدایت کے مطابق فوج کے اعلیٰ افسر نے ٹیلی فون کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہم الپا سے بات کرنا چاہتے ہیں، پلیز جتنی جلدی ہو سکے اس سے ہماری گفتگو کریں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے پیغام دے دیں اور میں وہ پیغام اس تک پہنچا دوں؟ دیکھیے، ہم آپ کے ذریعے اس سے گفتگو کریں گے، آپ ہماری باتیں ضرور سنیں گے۔ بات ایسی ہے کہ الپا سے براہ راست گفتگو کرنی ضروری ہے۔ برین آدم نے 5 منٹ کے بعد فون کرنے کے لیے کہا۔ پھر جب 5 منٹ کے بعد رابطہ کیا گیا تو الپا برین آدم کے دماغ میں موجود تھی۔ وہ بولا، اس وقت الپا میرے دماغ میں ہے، آپ اس سے بات کریں۔ یہ میرے ذریعے آپ کو جواب دے گی یا پھر آپ کے دماغ میں آئے گی؟ اسے کیا کرنا چاہیے یہ خود بہتر جانتی ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، میڈم الپا، ہماری کچھ مدد کرو، ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دماغ تک پہنچ سکتی ہو تو اسے کہو ہم سے فوراً رابطہ کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی ہو تو ہماری مختصر سی رودات سن لو۔ پہلے فرحاد علی تیمور ہمارے پاس آیا تھا اور وہ بری طرح غصہ دکھا رہا تھا۔ اس کی بیٹی اعلیٰ بی بی کو اغوا کیا گیا اور اس نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر اس کی بیٹی واپس نہ ملی تو وہ ہم سب کو بہت بری طرح نقصان پہنچائے گا۔ الپا نے انجان بن کر برین آدم کے ذریعے پوچھا، آپ لوگوں نے اتنا بڑا اور اتنا خطرناک قدم کیوں اٹھایا کہ سونیا اور فرحاد کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے تو ہم پریشان ہیں، آخر اس کی بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہے؟
हम इसी सिलसिले में मालूमात हासिल करने के लिए सोच विचार में मसरूफ़ थे कि तकरीबन 1 घंटे बाद जैकी ओल्ड ने हमसे रब्ता किया। अब वो भी हमें गुस्सा दिखा रहा था। कह रहा था कि अगर हम उसके 2 टेलीपैथी जाने वालों को अगवा कर सकते हैं तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम एक त्यारे में फरहाद की बेटी को अगवा कर रहे थे। जैकी ओल्ड ने उस पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा कर त्यारे का रुख बदल दिया। वह दूसरी सिमत परवाज करके ना जाने उसकी बेटी को कहाँ ले गया है और कहाँ छुपा कर रखा है। अब हमसे कह रहे हैं कि जब तक हम उसके 2 टेलीपैथी जाने वाले वापस नहीं करेंगे, वाला बीबी को वापस नहीं करेगा। वो ब्रेन आदम के जरिए अमरीकी फौज के आला अफसर से बोली, या आप सभी जानते हैं कि कोई भी टेलीपैथी जाने वाला सामने आ जाए या उसका लबो-लहजा मालूम हो जाए तो हर मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाला यही कोशिश करता है कि उसे किसी तरह भी ट्रैप करके अपना मामूल और महकूम बना ले। अगर हम आपकी किसी भी टेलीपैथी जाने वाले के लबो-लहजे से वाकिफ होते तो मैं सबसे पहले उसे ट्रैप करके अपना मामूल और ताबे बना लेती। ये खुदगर्जी और सियासत तो सभी टेलीपैथी जाने वाले करते रहते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आप समझ लें कि मैं आपके किसी भी टेलीपैथी जाने वाले के लबो लहजे को नहीं जानती हूँ, ना ही उनसे रब्ता करके ये कह सकती हूँ कि आप लोग उनका इंतज़ार करें। तुम दुरुस्त कह रही हो। अगर हमारे टेलीपैथी जाने वालों के लबो लहजे को तुम जानती तो ज़रूर उन्हें ट्रैप कर लेती। बहरहाल क्या तुम अंदाजे से ये बता सकती हो कि जैकी ओल्ड आला बीबी को कहाँ ले गया होगा? मैं ये नहीं जानती कि जिस त्यारे में आला बीबी को अगवा किया जा रहा था, उस त्यारे ने पेरिस से किस वक्त परवाज़ की थी और कितने घंटे बाद ये मालूम हो सका कि पायलट के दिमाग पर कब्जा करके उस त्यारे का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। अगर वक्त का हिसाब किया जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि त्यारा यूरोप में होगा, बहरे अटलांटिक तक पहुंच सकता है। लेकिन बहरे अटलांटिक बहुत वसी और रीज़ है, इसे पार करने में कई घंटे लगेंगे। लिहाजा अगर त्यारे का रुख बदल दिया गया है तो उसे वापस यूरोप के किसी मुल्क में लाया गया होगा। त्यारे की परवाज़ का हिसाब तो हमारे माहिरीन भी कर सकते हैं। क्या तुम किसी तौर भी टेलीपैथी के जरिए हमारी मदद नहीं कर सकोगी? एक बार जैकी ओल्ड ने मुझसे रब्ता किया था, इसके बाद फिर उसने हमारी तरफ रुख नहीं किया। अगर उसका वही लबो लहजा होगा तो मैं उसके दिमाग में जाकर उसे समझाने की कोशिश करूंगी, उससे कोई समझौता करूंगी। आप मुझे बताएं कि उससे किस तरह समझौता किया जा सकता है। हम उसकी गलत फहमी दूर नहीं कर सकते कि उसके 2 टेलीपैथी जाने वालों को हमने अगवा किया है। वो हम पर यकीन नहीं कर रहे। एक ही बात की रट लगाए हुए कि हम उसके 2 टेलीपैथी जाने वाले वापस करेंगे तो वाला बीबी को हमारे हवाले कर देगा। मौजूदा हालात में ये सोचा और समझा जा सकता है कि जब आपने उसके 2 टेलीपैथी जाने वालों को अगवा नहीं किया है तो आपके वफादार टेलीपैथी जाने वाले भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर करते तो वो आपको ज़रूर इतला देते। मैंने भी जैकी ओल्ड के 2 आदमियों को अगवा नहीं किया है। अब हिसाब किया जाए तो सिर्फ यही बात समझ में आती है कि सोनिया और फरहाद वगैरह खामोश तमाशा ही नहीं है, बल्कि दरे पर्दा आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ही जैकी ओल्ड के 2 आदमियों को अगवा किया होगा। अमरीकी अकाबरीन मसाइल में घिर गए थे। उन्होंने फिर बाबा साहब के दायरे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से कहा, हम मिस्टर फरहाद अली तैमूर से बात करना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें इतला दें कि वो हमसे रब्ता करें। थोड़ी देर बाद मैंने उस आला अफसर के दिमाग में आकर पूछा, क्या बात है? हमें मालूम हो चुका है कि जैकी ओल्ड ने आपकी साहबजादी को अगवा किया और उसे कहीं छुपा कर रखा हुआ है। ये मुझे क्यों सुना रहे हो? वो अगवा तो तुम्हारे त्यारे में की गई थी। मैं तो तुमसे अपनी बेटी लूंगा। आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप दरे पर्दा हमें मुसाइब में मुब्तला कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? आपने जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जाने वालों को अगवा करके कहीं छुपा दिया है। अब वो हमसे कह रहा था कि अगर हमने उसके 2 टेलीपैथी जाने वाले उसके हवाले नहीं किए तो वो आपकी साहबजादी को हमारे हवाले नहीं करेगा। देखिए, आप समझ सकते हैं कि हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझसे मक्कारी ना दिखाओ। मैंने अपनी बेटी हासिल करने के लिए तुम्हें जितना वक्त दिया उतने वक्त में मुझे वो मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करने की बजाय तुम लोग मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो कि मैंने उसके 2 टेलीपैथी जाने वालों को अगवा किया है। क्या तुम लोगों की अक्ल घास चढ़ने गई है? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पास टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज है? हम उसके 2 टेलीपैथी जाने वालों को क्या अहमियत देंगे? आखिर उनकी हैसियत हमारे सामने क्या है? क्यों हम उन्हें अगवा करके अपनी बेटी को खतरे में डालेंगे? क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? आपकी बात भी दुरुस्त है। अगर आप उनके 2 टेलीपैथी जाने वालों को अगवा करते तो अपनी बेटी की खातिर उन्हें वापस कर देते। मैंने कहा, जब इतनी अकल की बात कर रहे हो तो ज़रा अकल से ये भी समझो कि हमने अगवा नहीं किया है और तुम्हारे वफादार टेलीपैथी जाने वाले भी अगवा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि अल्पा मक्कारी दिखा रही है। उसने ही पहले तुम्हारे 2 टेलीपैथी जाने वालों को अगवा किया और अब भी उसने 2 टेलीपैथी जाने वालों को अपने पास रखा हुआ है। यानी अब उसके पास 4 टेलीपैथी जाने वाले हो चुके हैं। वो अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन बहुत राजदारी से। मेरी इस बात में वजन था। अमरीकी अकाबरीन चाहते थे कि हम दुनिया वालों के सामने खुले मैदान में आकर उनका मुकाबला करें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं ताकि हम पर इल्ज़ामात आयद हो सकें, और हम ये नहीं चाहते थे। वो खुद उलझ गए थे कि इल्ज़ाम किसे दें। वैसे अब यकीन की हद तक उन्हें शुबा हो गया था कि ये तमाम मक्कारियाँ अल्पा की हैं। मैंने और सोनिया ने ऐसी हेरा फेरी की थी कि जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जाने वालों को अल्पा के हवाले किया था और आला बीबी के अगवा का इल्ज़ाम जैकी ओल्ड पर लगाया था। और इस तरह अमरीकी अकाबरीन अब ये नहीं कह सकते थे कि हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म करने वाले तो अल्पा और जैकी ओल्ड थे।